بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جن لوگوں نے عید میلاد النبی منائی ہے، کہ کتنی گستاخیاں ہوئی ہیں اور اس میں کتنی سنتیں ادا ہوئی ہیں۔ یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا، کہ جن لوگوں نے اس کو منایا ہے عید میلاد النبی کو، انہوں نے اس میں سنتیں کتنی ادا کی ہیں اور بدعتیں کتنی ادا کی ہیں، جبکہ عید الفطر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عید میں بھی سنتیں بتا دیں کہ یہ سنتے ہیں۔ تمام مہینہ روزہ رکھتے ہو تو صبح عید الفطر کے دن تم نے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر عید پڑھنے جانا ہے، پھر جس راستے سے جانا ہے اس راستے سے واپس نہیں آنا، دوسرا راستے سے آنا ہے، راستہ بدل کر آنا ہے۔ اس طرح بڑی عید پر اور فطرانہ بھی ادا کر کے مسجد گاؤں میں آنا ہے۔ 20ویں روزے سے فطرانہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز پیچھے چھوڑی ہے جو نہیں بتائی؟ تو اس طرح عید الاضحیٰ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سنتیں بتا دیں کہ ایسے آپ لوگوں نے قربانی لینی ہے، اس طرح کا جانور ہو، اس طرح پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس طرح آپ نے نماز پڑھ کے آ کر کھانا کھانا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جو عید آپ لوگوں نے منائی ہے، جن لوگوں نے منائی ہے، وہ کس قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ آپ لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہو تو میری سنت یہ ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا، آپ نے جنم ڈے میں روزہ رکھا، تو جن لوگوں نے اتنی گستاخیاں کی ہیں وہ ضرور اپنی طرف جھانکیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جبکہ مسجد نبوی کے سامنے لوگوں نے نعرہ بازی کی، اور پھر مسجدوں کے سامنے پاکستان میں مسجدوں کے سامنے مجرے ہوئے، ڈھول بجائے گئے، سرنگی بجائی گئی، اور جدھر یہ قافلہ جاتا، بس ایک قافلہ دیکھا ہم نے کہ وہ بڑے آرام سے جا رہا تھا، لیکن وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا، تو چلو پھر بھی وہ بڑے طریقے سے آرام سے جا رہے تھے۔ باقی تمام لوگ تو ایسے ہی ڈھول ڈمکوں سے مسجدوں کے سامنے، مسجدوں کا بھی کوئی خیال نہیں، تو سڑکوں پر بھی ڈھول سرنگیاں بجا رہے تھے۔ یہ انہوں نے کون سی سنت ادا کی ہے؟ ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے واقعی قرآن کی بھی خلاف ورزی کیا ہے، قرآن کے خلاف بھی کیا ہے، حدیث کے خلاف بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے جنم ڈے میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات پیچھے نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا تک بتا دیا، جبکہ عیسائیوں یہودیوں نے کہا کہ ان کے نبی تو استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ تو آپ نے کون سی بات، ذرا اٹھائیے حدیث پاک کو، کون سی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک نہیں پہنچائی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک نہیں پہنچائی، ہر بات، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ کو سکھا دیا، خود عمل کیا، صحابہ سے بھی کرایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، آپ پر میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا اور اس کو مکمل کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بس پھر آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا سنتیں ادا ہوئیں اور کون سی سنت ادا ہوئی، سوائے جب ادھر مسجد نبوی کے سامنے جا کر نعرہ بازی کی تو ایک آدمی پکڑا گیا، باقی تمام بھاگے۔ یہ ہیں عاشق رسول، ادھر پھر کھڑے رہتے، پھر کیا تھا؟ تو
क्यों भागे, जबकि सुन्नत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ आप लोगों ने काम किया। तो अब उनके दफ़ा करने वाले भी ज़िंदा हैं, इंशाल्लाह वो दफ़ा करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। आप भी हैं पढ़े लिखे, कुरान को समझते हैं, हदीस को समझते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, जानबूझकर ऐसा काम करते हैं। तो अगर इतने आशिक थे तो फिर क्या था, उधर जेल में चले जाते। तो फिर गवारा तो ये भी नहीं किया कि हम जेल में चले जाएं। शेयर भी करें, लाइक भी करें।